دوستو، ساتھیوں، سندھ کے سندھی اور اردو بولنے والے سندھیوں، سندھ اور سندھ سے باہر پوری دنیا میں پھیلے ہوئے باشعور سندھ کے فرزندوں، جیے سندھو دیش، جیے سائیں جی ایم سید، جیے الطاف حسین قائد سندھ۔ آج میں ہنگامی بنیادوں پر اپنی قوم سے سندھی اور اردو بولنے والے باشعور اور باضمیر لوگوں سے، سندھیوں سے مخاطب ہوں۔ ہم کتابوں میں یہ پڑھتے تھے کہ جب بھی انقلابات کسی بھی سماج میں، کسی قوم کے اندر جب انقلابی جدوجہد، انقلابی تحریکیں، انقلابی قیادتیں میچور ہو جاتی ہیں اور دشمن جب انقلابی جدوجہد اور قیادت سے خوف زدہ ہونے لگتا ہے تو وہ اس وقت ان انقلابی تنظیموں، انقلابی قیادتوں کے خلاف عوام کے اندر منفی اور زہریلی پروپیگنڈا کے ذریعے قیادت کو عوام کے آگے متضاد بنانے کے لیے اور عوام کو انتشار پھیلانے کے لیے پروپیگنڈا کرتا ہے۔ یہ کتابوں میں ہم نے پڑھا تھا۔ ماؤ زی تنگ نے لکھا تھا ایک دفعہ کہ جب بھی آپ کی پالیسی، آپ کی قیادت، آپ کا نقطہ نظر، آپ کا بیانیہ، آپ کی جدوجہد دشمن کو خوف زدہ کرے، دشمن اس سے پریشان ہو جائے، دشمن کی نیندیں حرام ہو جائیں، تو آپ یقین کریں کہ آپ کی پالیسی، آپ کی قیادت اور آپ کی جدوجہد صحیح سمت میں اور صحیح راستے پر چل رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوری سندھ سوشل میڈیا سے جڑی ہوئی سندھ کے نوجوان، سندھ کے باشعور لوگ چند دنوں سے پہلے پوری سندھ کے اندر، یعنی سن شہر سے لے کر عبدالواحد آری سر کی مزار تک اور پھر پوری کراچی میں چیکنگ کروائی گئی الطاف حسین بھائی کے خلاف، قائد سندھو دیش، ہماری قیادت، پولیٹیکل لیڈرشپ، ان کے خلاف اور جسمم کو ملا کر مختلف سڑکوں پر، دیواروں پر چیکنگ کروائی گئی اور منفی قسم کے سلوگنز اس میں لکھوائے گئے۔ یہ سندھ کے باشعور لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی خوشخبری ہے میرے لیے، کیونکہ آئی ایس آئی، فوج، پنجابی اسٹیبلشمنٹ جنہوں نے یہ حرکت کروائی ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ الطاف حسین کی پولیٹیکل لیڈرشپ سے، سیاسی وزڈم سے اور اس کی جدوجہد سے اب پنجاب جو ہے مکمل خوف زدہ ہو چکا ہے۔ کیونکہ الطاف حسین نے، یعنی سندھ کے اندر ہم اگر پولیٹیکل جائزہ لیں تو آزادی اور تاریخی نقطہ نظر کا جو بنیاد اور وجود سائیں جی ایم سید نے سن میں ڈالا تھا، مگر باوجود اس کے جاگیردار طبقے نے سندھی سماج کو، سندھ کو عوام، ووٹر اور پنجاب کی رعیت بنا کر ان کو انگوٹھے لگوا کر الیکشن کے دوران اور اپنے آپ کو اسمبلیوں میں جس طرح وہ بھیجتے تھے، لیکن الطاف حسین نے سندھی سماج کو اور سندھی قوم کو ایک جدید قوم بنا دیا ہے۔ یہی خوف ہے، یہی ڈر ہے اس پنجاب کو، آرمی کو، آئی ایس آئی کو، کہ یہ جو سندھ کے لوگوں کو ہم نے رعیت بنا کر، وڈیروں کی، جاگیرداروں کی، نسل پرست گروہوں کی، مذہبی ٹولوں کی جو رعیت ہم نے بنا کر ان کے اوپر سندھ کو پنجاب کا غلام بنا کر بدترین غلامی جو ان کے اوپر مسلط کی تھی،
اس غلامی کے خلاف ایک شعور اور آگہی کا، ایک فکری اور تاریخی نقطہ نظر کا جو سنگم الطاف حسین بھائی نے بنایا، یعنی سائیں جی ایم سید نے جس فکری بنیاد پر قوم کا جو تصور دیا، عملی طور پر جدید سندھی سماج اور قوم کا جو تخیل ہے، وہ تکمیل نو آخری جو یعنی اس کا مرحلہ تھا طے کرنے کا، وہ الطاف حسین بھائی نے طے کیا۔ اب جو باشعور لوگ ہیں وہ اردو یا سندھی بولنے والے ہیں، اب یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں، کیونکہ ایک جدید سندھی قوم کا سیاسی قائد جو سندھ میں، اور یہ میں کوئی بڑائی نہیں کر رہا، یہ میں کوئی غیر ضروری تعریف نہیں کر رہا ہوں الطاف حسین کی، مگر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو باشعور لوگ ہیں، وہ اردو بولنے والے ہوں یا سندھی بولنے والے ہوں، ان کو میں بتاتا ہوں کہ آج کا سندھ کا نیلسن منڈیلا اگر کوئی ہے تو وہ الطاف حسین بھائی ہے۔ آپ پوری ساؤتھ افریقہ کو جا کے اسٹڈی کریں، منڈیلا کے پولیٹیکل کردار کو، جدوجہد کو جا کے اسٹڈی کریں آپ، کہ کس طرح منڈیلا نے پورے ساؤتھ افریقہ کے جو سماج کو، جو گوروں اور کالوں کی تفریق میں بٹا ہوا تھا، ایک قوم نہیں تھے، حکومت تھی، کارکردگی تو تھی، لیکن وہ جو ایک وطن کے حیثیت سے وطنی نیشن وہ نہیں بنے تھے۔ اس کے لیے منڈیلا نے جو جدوجہد کی، جو اس کا ویژن تھا، جو اس کا پولیٹیکل کردار تھا، وہی کردار سندھ میں سندھی سماج کو جس طرح پنجاب نے بانٹا ہوا تھا لسانی بنیادوں پر، جس طرح پنجاب نے، فوج نے، ISI نے بانٹا تھا سندھی سماج کو کمزور کرنے کے لیے لسانی بنیادوں پر، وہ تفریق، وہ نفرتیں، وہ سازشیں جو پنجاب نے پیدا کی تھی، ان سازشوں کو، پنجاب کی ان سازشوں کو الطاف حسین بھائی کی سیاسی ویژن نے ختم کر دیا۔ اور یہ اتنا بڑا اقدام تھا، یہ اتنا بڑا فیصلہ تھا تاریخ کا، کیونکہ پنجاب یہ چاہتا تھا کہ جس طرح بنگال کے اندر آزادی کی تحریک کے خلاف الشمس اور البدر کے دہشت گرد ٹولے اور گروہ بنا کر اس سرزمین کے ساتھ، بنگال کی سرزمین کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، وہی چیز وہ یہاں پر دہرانا چاہتے تھے۔ لیکن یہ پولیٹیکل تاریخی ویژن، تاریخی نقطہ نظر الطاف حسین بھائی کا، کہ جس نے اردو اور سندھی بولنے والوں کو سمجھایا کہ بھائی ہم اس وطن میں رہتے ہیں، ہم سندھ میں رہتے ہیں، ہم سندھی قوم ہیں، ہم ایک قوم ہیں، ہم ایک وطن ہیں، ہمیں آزادی چاہیے، تو پروپیگنڈا ہو گئی۔ اور یہ اس لیے ہوئی کہ آج کے دور میں یہ کہتا ہوں کہ ریاست اور بمقابلہ الطاف حسین ہے، دونوں آمنے سامنے ہیں۔ ریاست اور سندھو دیش کی تحریک ہے جو دونوں آمنے سامنے ہیں۔ ایک طرف سندھو دیش کی تحریک ہے، سندھو دیش کی آزادی کی تحریک ہے، جس کی قیادت الطاف حسین کر رہے ہیں، اور وہ تاریخی تحریک ہے، تاریخی فکر ہے یہ۔ اور دوسری طرف وہ غلام کرنے والی پنجابی استعماری سامراج، جس نے سندھ کو قومی طور پر غلام بنایا ہے، سندھ کو ذلت اور غلامی میں دھکیلا ہوا ہے، اور وہاں پر پنجاب نے اپنے مختلف ہتھ کنڈوں کو، یہ جو افراد بول رہے ہیں نا، ہمارا یہ کیلیبر نہیں ہے کہ ہم ان کے خلاف کوئی بات کریں، کیونکہ یہ جزویات ہیں پنجاب کی۔ سندھ کا کوئی وڈیرا ہو یا اردو بولنے والا کوئی نسل پرست گروہ کوئی ہو، کوئی فرد ہو، یہ چھوٹے چھوٹے سازشی گروہ جو الطاف حسین کے اوپر آج جو جس طرح وہ الزام تراشیوں کے پتھر پھینک رہے ہیں، میں کہتا ہوں کان کھول کر سنو کہ آج کے سیاسی ابلیس ہو تم،
کہ اپنے قائد پر دشمن کی گود میں بیٹھ کر الزام تراشیاں کرتے ہو کہ یہ را کے ایجنٹ ہیں، یہ فلاں کے ایجنٹ ہیں، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے. تم یہ الزام لگا کر سندھ کی قومی تحریک اور سیاسی قائد کو نفسیاتی طور پر تم ہمیں دھکیلنا چاہتے ہو، سندھ کے لوگوں کو. لیکن سندھ کے لوگوں یاد رکھو، پروپیگنڈا اس لیے ہوتی ہے کہ قیادت اور اس قوم کے درمیان کوئی گیپ پیدا کیا جائے، قوم کو گمراہ کیا جائے، قوم کو منتشر کیا جائے، قیادت کے اوپر الزام لگائے جائیں کہ یہ ایجنٹ ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ قاتل ہیں، یہ اس طرح ہیں، یہ اس طرح ہیں. اور یہ صرف الطاف حسین بھائی کے لیے نہیں، جسمم کے خلاف بھی یہی پروپیگنڈا ہو رہی ہے کچھ دنوں سے. سندھ میں سندھ کی قومی تحریک کے جدوجہد جب میچور ہوئی اور ریاست نے جب ہمارے لوگوں کو، ہمارے رہنماؤں کو، جسمم کے قیادت کو شہید کرنا شروع کیا، تو اس طرح کی جزویات پنجاب نے نکالی کہ بھائی یہ تو قاتل ہیں، جسمم قاتل ہے، جسمم کا چیئرمین قاتل ہے، یہ اس طرح ہے، یہ وہ اس طرح ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ثبوت ہے کہ پنجاب جو ہے وہ خوفزدہ ہو چکا ہے. اس لیے یہ جو سیاسی ابلیس ہیں جو دشمن کی گود میں بیٹھ کر آج الزام لگا رہے ہیں کہ تم لوگ راہ کے لیے کام کرتے ہو، یہ کرتے ہو، میں پوری سندھ سے یہ سوال پوچھتا ہوں. ہم تو انتظار کر رہے ہیں. میں تو پوری دنیا کو بار بار یہ کہتا ہوں، امریکہ کو کہتے ہیں ہم لوگ، یورپ کو کہتے ہیں، بھارت کو کہتے ہیں، جرمنی کو میں کہتا ہوں، فرانس کو میں کہتا ہوں، کینیڈا کو میں کہتا ہوں، برطانیہ کو میں کہتا ہوں کہ بابا ہم ایک قوم ہیں، آزادی ہمارا بنیادی فطری قدرتی حق ہے، ہماری مدد کرو. ہم کوئی ڈرتے تھوڑی ہیں. اور یہ جو جلاوطن حکومت جس کی قیادت الطاف حسین بھائی کے ہاتھوں میں ہے، میں آج بھی کہتا ہوں، پوری دنیا کو کہتا ہوں کہ بابا ہماری مدد کرو. لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر الزام لگائیں گے کہ تم راہ کے یہ ہو وہ ہو تو ہم لوگ ڈر جائیں گے. نہیں، ہم ایک قوم ہے، اور میں یہ پوری قوم کو، سندھ کے سندھی اور اردو بولنے والے سندھیوں کو بتاتا ہوں کہ بابا پاکستان نے F-16 F-16 جہاز کس سے لیے ہیں؟ امریکہ سے لیے ہیں نا. پاکستان نے میزائل سسٹم کس سے لیا؟ نارتھ کوریا سے. پاکستان نے ایٹم بم کس کی مدد سے بنایا؟ چائنا کی. تو جب پاکستان کا مطلب ہے پنجاب جس نے سندھ کو غلام بنایا ہے، پنجاب جو سندھ کے دریا کو لوٹ رہا ہے، پنجاب جو سندھ کے وسائل کو لوٹ رہا ہے، پنجاب جو سندھ کے پورٹ، ہمارا جو سمندر ہے وہ پنجاب اپنے لیے استعمال کر رہا ہے، ہماری زمینیں پنجاب قابض ہے جن کے اوپر. اس پنجاب نے سندھ کے قبضے کو برقرار رکھنے کے لیے امریکہ سے F-16 لیے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ پنجابی تم امریکہ کے ایجنٹ ہو، تم نے فرانس سے ہتھیار لیے ہیں، تم فرانس کے ایجنٹ نہیں ہو. تم نے چائنا سے ایٹمی اس میں مدد لی ہے، تم چائنا کے ایجنٹ نہیں ہو. تم IMF سے فنڈ لے رہے ہو، تم ورلڈ بینک سے پیسے لے رہے ہو، جو پیسے کسی بھی مسلمان ملک کے نہیں ہیں. اس وقت تم جائز ہو. لیکن ہم اگر اپنی قوم کی آزادی کی بات کریں، سندھ کی آزادی کی بات کریں، سندھو دیش کی آزادی کی بات کریں، تو تم میں سے انگلی اٹھا کر کہو گے کہ ایجنٹ ہو. اور وہ الزام بھی کون لگا رہا ہے؟ جو کہہ رہا ہے کہ میں گیا تھا، میں نے پیسے لیے تھے، وہ خود کو ثابت کر رہا ہے اور الزام پھر الطاف حسین بھائی کے اوپر لگا رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ الزامات، یہ منفی پروپیگنڈا، گمراہ کن پروپیگنڈا، یہ کالی پروپیگنڈا اس لیے کی جا رہی ہے کہ آج پورے سندھی سماج کے اندر جو انقلاب، جس کے سندھ کے سماج کے اندر، سندھی سماج کے پیٹ میں انقلاب کا جو بچہ ہے نا، وہ اب 9 مہینے کا ہو چکا ہے. یہ سن لو، سندھ کے لوگوں سن لو کہ سندھی سماج